اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی، تم ان سے اعراض کرو۔ جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پیہم منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگے؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچیں کاٹ دی۔ پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی اپنے احسان سے۔ ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کی بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور ان لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پندواز کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔
جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کر دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔